مجھے ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ اگر روزی رادھا کے قبضے میں نہ ہوتی تو میں وہاں سے نکلنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتا۔ رادھا میرے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ہی مجھے قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو میں ہوشیار ہو گیا اور کھڑکی کی جھری سے دیکھا تو وہ رادھا ہی تھی جو کھڑکی کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی ہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، اس طرح رادھا پر قابو پانے کا بہترین موقع مل گیا تھا۔ رادھا اسی کمرے میں گئی تھی جس میں ارجن بندھا ہوا تھا۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکل کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اندر جانے کے بجائے میں دیوار کے ساتھ چپک کر رادھا کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ رادھا جب ارجن کو بندھا ہوا دیکھے گی تو وہ بدحواس ہو کر باہر آئے گی اور میں اس پر قابو پا لوں گا۔ پھر میری توقع کے عین مطابق ہوا۔ رادھا بدحواس ہو کر کمرے سے نکلی اور میری مخالف سمت جانا ہی چاہتی تھی کہ میں نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ رسید کر دیا۔ وہ ہلکی سی آواز میں کراہی اور گھومتی ہوئی میری طرف مڑی ہی تھی کہ میں نے اس کے سر پر دوبارہ ریوالور کا دستہ رسید کر دیا۔ وہ اس بار بغیر کراہے دیوار کے ساتھ گھسٹتی ہوئی فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ میں نے ریوالور جیب میں رکھا اور رادھا کو دونوں بازوؤں سے پکڑے گھسیٹتا ہوا لڑکیوں والے کمرے میں لے آیا۔ میں نے اس کی نبض چیک کی تو میرے اندازے کے مطابق وہ 2 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنے والی نہیں تھی۔ میں پہلے اپنی طور پر روزی کو تلاش کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں کمرے سے نکل کر روزی کو تلاش کرنے لگا۔ میں نے پوری عمارت میں دیکھ لیا لیکن مجھے روزی کسی بھی کمرے میں دکھائی نہ دی۔ میں نے سوچا کہ یقیناً رادھا نے اسے کسی خفیہ جگہ پر چھپایا ہوگا۔ میں بے نیل و مرام واپس اسی کمرے میں آیا جہاں رادھا کو چھوڑا تھا۔ میں نے دروازے کو کنڈی لگائی اور رادھا کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے ہوش میں لانے لگا۔ میں نے اس کا ناک اور منہ بیک وقت بند کر دیے تو چند لمحوں کے بعد اس کے جسم میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ چند ہی لمحے لگے کہ رادھا ہوش میں آ گئی۔ پہلے وہ خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورتی رہی، پھر وہ کسمساتے ہوئے اٹھی اور اپنا سر سہلانے لگی۔ مان جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ساکت و جامد ہو گئی۔ تم؟ اس کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ میں نے ریوالور اس کی پیشانی سے لگا دیا تو اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی ہو؟ جواباً اس نے بے ساختہ سر ہلایا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے سانپ کی سی آواز میں پھنکارتے ہوئے کہا، روزی کہاں ہے؟ جواب دینے کے بجائے وہ دہشت زدہ انداز میں ریوالور کو تکتی رہی۔ آدھا منٹ گزرا اور اس نے جواب نہ دیا تو میں نے غصیلے لہجے میں کہا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں رادھا، بتاؤ روزی کہاں ہے؟ نہیں بتاؤ گی تو جان سے جاؤ گی۔ تم ہتھیارے ہو، دفعتاً اس نے ترش روئی سے کہا۔ میں نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں تم، وہ جواباً غصے سے بولی، تم ہتھیارے ہو۔ میں نے کس کی ہتیا کی ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ حالانکہ میں نے کسی کی ہتیا نہیں کی تھی۔ مجھے اسے وضاحت دینے کی قطعی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ مسلسل مجھے مورود الزام ٹھہرا رہی تھی۔ تم نے گھوشال شرما کی ہتیا کی ہے، وہ بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے چراغ پا ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے گھوشال شرما کی ہتیا نہیں کی، تم نے ہی اس کی ہتیا کی ہے، وہ بھی بضد تھی۔ پستول تمہارے ہاتھ میں تھا، میں نے صراحت سے کہا، اور لبلبی پر تمہاری انگلی تھی۔ اب فیصلہ کرو، لبلبی کس نے دبائی تھی؟ میری بات پر وہ لاجواب تو ہو گئی لیکن ماننے کو قطعی تیار نہیں تھی۔ یاد رکھو رنجیت شرما تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ میں نے ہنکاری بھری۔ میں بڑے بڑے سورما دیکھ چکا ہوں، اسے بھی دیکھ لوں گا۔ تم کتے کی موت مرو گے، رادھا مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ فی الحال تو تم موت کے دہانے پر ہو رادھا جی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ روزی کے بارے میں بتاؤ گی تو بچ جاؤ گی۔ جان پیاری ہے تو بتا دو ورنہ میں تمہیں بھی گھوشال شرما کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ کیا کہتی ہو؟ کہنے کے ساتھ ہی میں نے ریوالور کی لبلبی پر ہلکا سا دباؤ بڑھایا تو رادھا بے اختیار بول اٹھی۔ رک جاؤ، اس کے لہجے میں خوف تھا۔ موت سے کتنا ڈرتی ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، تو پھر کب مرنا پسند کرو گی؟ بہرحال تمہارے پاس 3 منٹ ہے، میں نے مصمم ارادے سے کہا۔ اگر تم نے 3 منٹ سے پہلے تک روزی کے بارے میں نہ بتایا تو میں گولی مارنے میں تاخیر نہیں کروں گا۔ رادھا کے چہرے پر اب کی بار خوف کے سائے لہرائے تھے۔ جب میں 3 کہنے ہی لگا تھا کہ رادھا ایک بار پھر بول اٹھی۔ وہ تہہ خانے میں قید ہے، رادھا نے روزی کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا تو میں چونکا۔ تہہ خانہ کہاں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میں تلاش کر لوں گا، تہہ خانہ تمہیں نہیں ملے گا، رادھا نے جواباً کہا۔ کیوں؟ وہ خفیہ بنا ہوا ہے۔ تو پھر دیر کیوں کر رہی ہو؟ اٹھو اور مجھے تہہ خانے میں لے چلو، میں نے اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ چند لمحوں تک عالم تذبذب میں مجھے دیکھتی رہی، پھر بادل نخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اسے ریوالور کی زد پر لے کر آگے چل رہا تھا اور میں اس کے پیچھے تھا۔ مجھے اسے کسی قسم کی اچھائی کی امید نہیں تھی، وہ ایک عیار لومڑی تھی۔ میں بے حد چوکنا تھا۔ وہ مختلف جگہوں سے گزرتی ہوئی ایک دیوار کے پاس جا کر رک گئی۔ پہلے اس نے میری طرف دیکھا، پھر دیوار پر ایک مخصوص جگہ پر ہاتھ مارا تو ہلکی سی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ دیوار دوسری سائیڈ میں غائب ہو گئی اور سامنے ہی دروازہ دکھائی دینے لگا۔
میں نے دیوار پر دیکھنا مناسب نہ سمجھا کہ اس نے کس جگہ ہاتھ مارا تھا۔ وقت بے حد کم تھا اور میں جلدی سے روزی کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ میں نے رادھا کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا تو اس نے تیکھے نینوں سے مجھے دیکھتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ دوسری طرف اندھیرا تھا۔ رادھا نے آگے بڑھ کر دیوار پر موجود سوئچ بورڈ پر بٹن دبایا تو یکدم روشنی پھیل گئی۔ میں نے تہہ خانے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور رادھا کو لیے سیڑھیاں اترا۔ تہہ خانے کے کونے میں سنگل بیڈ پر روزی عالم بے ہوشی میں پڑی تھی۔ کیا یہ بے ہوش ہے؟ میں نے کرخت لہجے میں رادھا سے پوچھا۔ جواباً وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں۔ تم نے اسے بے ہوش کیا تھا؟ میں نے دانتوں کو کچکچاتے ہوئے پوچھا۔ یہ بہت شور کر رہی تھی، رادھا نے صفائی پیش کی، اور مجھ پر حملہ بھی کیا تھا۔ مجبوراً میں نے اسے بے ہوش کر دیا۔ میں نے غصیلی نظروں سے رادھا کو گھورا تو وہ سہم گئی۔ اس کی یہ کیفیت میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ پہلے جب اس سے مڈ بھیڑ ہوئی تھی تو تب وہ اتنی خوفزدہ نہیں تھی جتنا کہ اب تھی۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں ابھی موت کی نیند سلا دوں، لیکن میں نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، لیکن میں تمہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں خواہ مخواہ کے خون خرابے کا قائل نہیں۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ تم نے پاپی منوش کا ساتھ دیا اور اس کے اشاروں پر ناچتی ہو۔ تمہارے بھائی دیپک تو اپنے انجام کو پہنچ چکا، تم بھی کسی کے ہاتھوں انجام کو پہنچ جاؤ گی۔ کوشش کرنا کہ آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی بات کرتی، میں نے بلا تاخیر اس کے سر پر ریوالور کا دستہ رسید کر دیا۔ اس بار ضرب خاصی کارگر ثابت ہوئی۔ رادھا کے منہ سے کرا نکلی اور وہ لہراتی ہوئی فرش بوس ہو گئی۔ میں نے ریوالور جیب میں ٹھونسا اور روزی کی طرف بڑھا۔ میں نے روزی کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ روزی، ہوش میں آؤ، اٹھو، ہم نے فوری نکلنا ہے۔ روزی، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ تہہ خانے میں کوئی پانی بھی موجود نہیں تھا جس سے میں روزی کو ہوش میں لاتا۔ مجھے کچھ اور نہ سوجھا تو میں نے جلدی سے روزی کو باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا تہہ خانے سے باہر آ گیا۔ جاتے وقت میں تہہ خانے کا دروازہ سائنسی طریقے سے بند کرنا نہیں بھولا۔ عمارت سے باہر نکلتے ہی میں تیز تیز چلتا ہوا آبادی کی طرف بڑھا۔ وہ نسبتاً سنسان اور جنگل نما علاقہ تھا۔ جس جگہ گھوشال شرما کی عمارت موجود تھی وہ آبادی سے ہٹ کر تھی۔ روزی کا سر ڈھلکا ہوا تھا اور اس کے بازو ہوا میں لہرا رہے تھے۔ گو روزی ایک دھان پان سی اور ہلکی پھلکی لڑکی تھی، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ اسے اٹھائے درختوں والے حصے تک پہنچنے تک میرا سانس پھول چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میری ہمت جواب دے گئی تو میں نے روزی کو ہوش میں لانے کی کوشش کی تاکہ ہوش میں آ کر وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ روزی ہوش میں نہ آئی۔ دل تو کیا کہ روزی کو یہیں چھوڑ کر آگے چلا جاؤں، لیکن میرے دماغ نے یہ بات ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ یہ خود غرضی ہوتی جو میں کسی صورت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اب چلنے میں خاصی دقت ہو رہی تھی۔ اگر روزی ہوش میں ہوتی یا زخمی ہوتی تو اسے اٹھا کر چلنے میں مشکل نہ ہوتی۔ بالآخر میں تھک گیا اور ایک درخت کے سائے میں روزی کو لٹا دیا۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا پھیل جانا تھا۔ میں نے پھر روزی کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اچانک میری نظر وہاں سے گزرتے ہوئے ایک بچے پر پڑی۔ اس بچے کی عمر 12-13 برس کے آس پاس تھی۔ اس نے زرد رنگ کا لنگوٹ پہنا تھا۔ اس کی رنگت گہری سانولی تھی۔ اس کے پیروں میں ٹوٹی پھوٹی چپل تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے اندر امید کی ایک کرن جاگی۔ میں نے اسے آواز دی، سنو بچے۔ وہ بچہ میرے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، نمستے بابو۔ اس کے ماتھے پر بھی کچکا تھا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے نمستے کیا۔ بچے، کیا تمہارا گھر یہیں قریب میں ہی ہے؟ ہاں بابو، وہ پاس میں ہے، کہنے کے ساتھ ہی بچے نے ایک جانب اشارہ بھی کر دیا۔ میں نے اس سے ایک گلاس پانی مانگا تو وہ دوڑتا ہوا پانی لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میلی سی بوتل میں پانی لے کر آیا۔ میں نے پانی کے کچھ چھینٹے روزی کے چہرے پر مارے۔ شکر ہے کہ اس عمل سے روزی ہوش میں آنے کے آثار پیدا کرنے لگی اور چند لمحوں کے بعد اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے سرسراتی آواز میں استفسار کیا۔ شکر ہے تمہیں ہوش تو آیا، میں نے متشکرانہ لہجے میں کہا۔ پھر میں نے بوتل بچے کو واپس کر دی۔ میرا نام ونود ہے بابو، بچے نے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بچہ بوتل لے کر وہیں کھڑا رہا۔ میں نے رادھا سے کہا کہ کوئی سوال ہے تو وہ بعد میں کر لینا، فی الحال یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ بولی، وہ رادھا۔ میں نے فوراً اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئی اور پھر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ ہی دور جانے کے بعد ہمیں ایک کچی سڑک دکھائی دی۔ سڑک کے راستے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے میں نے درختوں والے حصے کے راستے کو ترجیح دی۔ تھوڑی دور جا کر مجھے ایک جیپ کی آواز سنائی دی۔ جیپ کی آواز سن کر ہم دونوں ہی ٹھٹک گئے۔ اگلے ہی پل میں روزی کو بازو سے پکڑ کر تیزی سے جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گیا، کیونکہ مجھے سڑک سے آتی ایک جیپ دکھائی دی تھی۔ اگر ہم بر وقت جھاڑیوں کی اوٹ میں نہ ہوتے تو جیپ میں سوار افراد ہمیں دیکھ لیتے۔ میرے اندازے کے مطابق اس جیپ میں رنجیت شرما اور اس کے گماشتے سوار تھے۔ جیپ جھاڑیوں کے سامنے سے گزرتی ہوئی عمارت کی طرف گئی۔ پھر جب اس کی آواز قدرے دور ہوتی گئی تو میں نے روزی کو چلنے کا اشارہ کیا۔ جیپ کی آواز آہستہ آہستہ کم اور پھر معدوم ہو گئی۔ ابھی ہم نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ہمیں پھر سے جیپ کی آواز سنائی دینے لگی۔
میں سمجھ گیا کہ جیپ دوبارہ اسی طرف آ رہی ہے جدھر ہم موجود ہیں۔ شاید رنجیت شرما کو ہم دونوں کے فرار کا علم ہو گیا تھا۔ روزی کو بھی تفتیش ہوئی اور مجھے بھی۔ میں روزی کو لیے تیزی سے جھاڑیوں میں دبک چکا تھا۔ جیپ سڑک پر رک گئی تھی اور اس میں سے 3 آدمی اترے تھے۔ ایک نے سفید رنگ کا پجامہ اور ہلدی رنگ کا کرتا پہنا تھا۔ اس کی کلائیوں میں کڑے تھے اور دھاگے تھے، جبکہ باقی 2 پتلونوں اور شرٹس میں ملبوس تھے۔ ہلدی رنگ کے کرتے والا گھوشال شرما کا ہم شکل تھا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ رنجیت شرما ہے۔ میں اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ میرا ہی ہم عمر تھا، لیکن وہ اپنے حلیے سے موالی ہی دکھائی دیتا تھا۔ یہ رنجیت شرما گھوشال شرما کا بیٹا تھا۔ وہ اپنے گماشتوں سے کہہ رہا تھا، ان دونوں کو ڈھونڈو، وہ یہیں ہوں گے، اتنی جلدی یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ مجھے وہ دونوں ہر صورت زندہ چاہیے۔ سن رہے ہو، زندہ کا مطلب زندہ۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے پستول نکال لیا۔ دونوں گماشتے اپنا اپنا ریوالور سنبھالے ہماری تلاش میں درختوں والے حصے میں داخل ہو گئے۔ روزی نے بھی ان دونوں کو دیکھ لیا تھا، تبھی اس کے چہرے پر خوف کے مارے زردی آ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا، گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن وہ تینوں ہیں اور تم اکیلے۔ میں ان تینوں پر اکیلا ہی بھاری ہوں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ بس تم نے چپ رہنا ہے اور دیکھتی جاؤ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ دونوں بڑے چوکنے انداز میں قدم با قدم چلتے ہوئے ادھر ادھر پھیل گئے۔ ہمیں دیکھ لیے جانے کا خدشہ 100% تھا۔ رنجیت شرما جیپ کے پاس ہی چوکنے انداز میں کھڑا تھا۔ اس نے اپنے آستین اوپر چڑھا لیے تھے، جیسے مقابلے پر آنے کے لیے تیار ہو۔ ہم بری طرح پھنس چکے ہیں مورس، دفتن روزی نے سرسراہٹ کی۔ کچھ نہیں ہوگا، بس تم چپ رہو، میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں سب سنبھال لوں گا۔ میری ڈانٹ پر روزی خاموش ہو گئی، لیکن خوف اس کے چہرے پر مسلسل تھا۔ پھر وہ دوبارہ بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے روزی پر غصہ آنے لگا۔ وہ میری توجہ ان لوگوں سے ہٹوا رہی تھی، تاہم میں نے اپنے غصے پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ ایک موالی ہماری جھاڑیوں کے قریب پہنچا۔ جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلے۔ قبل اس کے کہ وہ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو متوجہ کرتا، میں نے برقی صورت سے جھاڑیوں سے نکل کر اس پر حملہ کر دیا۔ حملہ کرتے ہوئے میں نے اس کے ناک پر گھونسا مارا، جیسا کہ میں دوسروں کو بھی مارتا تھا، کیونکہ یہ میرا خوفناک وار تھا۔ گھونسا کھاتے ہی اس کے منہ سے حلق سے دردناک چیخ نکلی اور اس نے ریوالور پھینک کر اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ گھونسا مارنے کے بعد میں پتلون کی جیب سے ریوالور نکال چکا تھا، چنانچہ میں نے ریوالور کا رخ اس کی ٹانگ کی طرف کر کے لبلبی دبا دی۔ میرا ریوالور بے آواز تھا۔ گولی کی آواز تو نہ گونجی، لیکن اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ سے رنجیت شرما اور اس کا ساتھی ہماری طرف متوجہ ضرور ہو گئے تھے۔ ابھے، کیا ہوا تمہیں؟ اچانک رنجیت شرما کی تشویش بھری آواز گونجی۔ وہ ابھے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ میں نے اس کے پیٹ میں لات رسید کر دی اور وہ اچھل کر پشت کے بل گرا اور کراہنے لگا۔ عین اسی لمحے ابھے کا دوسرا ساتھی دوڑتا ہوا میری طرف آیا۔ میں اس کے لیے بھی تیار تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی گولی چلا دی۔ میری خوش بختی تھی کہ گولی میرے سر کے بالوں سے 2 انچ اوپر سے ہوتی ہوئی فضا میں گم ہو گئی۔ اللہ نے مجھے بال بال موت کے منہ سے جانے سے بچا لیا۔ دوسرا موقع دینا خود کو موت کے منہ کے حوالے کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے زمین پر دائیں گھٹنے کے بل بیٹھتے ہوئے تاک کر ابھے کے ساتھی پر گولی چلا دی۔ پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا تھا کہ میں ایکشن میں آ گیا تھا، جس پر میں خود بھی حیرت زدہ تھا۔ دراصل اس وقت زندگی اور موت کا کھیل چل رہا تھا۔ اگر میں انہیں گولیاں نہ مارتا تو انہوں نے مجھے اور روزی کو کوئی رعایت دیے بغیر گولیوں سے بھون ڈالنا تھا۔ میری چلائی ہوئی گولی ابھے کے ساتھی کی داہنی ٹانگ میں لگی اور وہ دردناک انداز میں کراہتا ہوا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول دبا ہوا تھا اور اس نے شاید ایک اور کوشش کرنی چاہی۔ اس نے اٹھتے ساتھ ہی مجھے نشانے پر لینے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے موقع نہ دیا۔ میری چلائی ہوئی گولی اس کے ہاتھ پر لگی اور اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ فضا میں مرتعش ہوئی۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر چکا تھا۔ وہ خود بھی اب زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ سبھاش، دفعتاً رنجیت شرما نے اپنے دوسرے زخمی ساتھی کو آواز دی۔ تو ٹھیک تو ہے؟ سبھاش نامی وہ منش اس قابل ہی نہ تھا کہ رنجیت شرما کو کوئی جواب دے پاتا۔ میں نے تیزی سے جھاڑیوں میں دبکتے ہوئے رنجیت کی طرف دیکھا۔ وہ بھی ایک درخت کی آڑ لے چکا تھا اور اندھا دھند گولیاں چلا رہا تھا۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں کس طرف چھپا ہوا ہوں۔ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر روزی دبکی ہوئی تھی اور وہ ہراساں ہرنی کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے اشارہ کر دیا کہ وہ وہیں چھپی رہے۔ جواباً اس نے اسپات میں سر ہلایا۔ بزدلوں کی طرح چھپ کر وار کر رہے ہو رنجیت، میں نے للکارتے ہوئے اسے تاؤ دلایا۔ مرد ہو تو سامنے آ کر مقابلہ کرو، میں تمہارا خون پی جاؤں گا، رنجیت شرما نے غراتے ہوئے کہا۔ تو میرے پتا کا ہتھیارہ ہے، میں تجھ سے اپنے پتا کے خون کا بدلہ لوں گا۔ کیا درخت کے پیچھے چھپ کر خون پیو گے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سامنے آؤ، اور ہاں، میں نے تیرے پتا کی ہتیا نہیں کی، تیرے پتا کی ہتیا رادھا نے کی ہے۔ پستول اسی کے پاس تھا۔ بکواس بند کر، وہ گر جا۔ رادھا نردوش ہے، تو نے ہتیا کی ہے، تو ہتھیارا ہے۔
پھر سامنے آ کر مجھ سے بدلہ لو، میں نے ایک بار پھر اسے للکارا۔ گیدڑ مت بن۔ جواب میں رنجیت شرما نے درخت کی اوٹ سے نکل کر مجھ پر گولی داغ دی۔ شاید اس نے اب کی بار اندازہ لگا لیا تھا کہ میں کس طرف موجود ہوں۔ گولی میرے بجائے عقب میں موجود ایک درخت میں پیوست ہو گئی۔ جس طرح اندھا دھند وہ گولیاں جھونک رہا تھا، اس طرح مجھے یا روزی دونوں میں سے کسی کو بھی گولی لگ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا۔ میں نے زمین پر لیٹتے ہی سانپ کی طرح ایک درخت کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ روزی سہمی ہوئی اور جھکی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے روزی سے کہا، چلو میرے ساتھ۔ روزی میری بات سمجھ چکی تھی، اس لیے وہ بھی جھکی جھکی میری طرف بڑھی۔ وہ قریب پہنچی تو میں بر کی صورت سے اٹھا اور روزی کا ہاتھ پکڑ کر آنن فانن ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ عین اسی لمحے رنجیت شرما نے ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ کی تھی۔ میں تو محفوظ رہا، لیکن روزی کے بازو سے گولی رگڑ کھاتی ہوئی نامعلوم سمت کی جانب گامزن ہوئی۔ روزی کے منہ سے دردناک چیخ نکلی اور اس نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھ لیا۔ رنجیت شرما نے ایک بار پھر گولیاں چلائی تھیں، لیکن اس بار ہم درخت کی اوٹ میں ہو کر محفوظ ہو چکے تھے۔ روزی کی آستین خون سے تر بتر ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر کرب کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی۔ میں نے اس کے زخم کا جائزہ لیا۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن اسے فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت تھی۔ تم میرے عقب میں آ جاؤ، میں نے کچھ سوچ کر روزی کی حفاظت کے پیش نظر اس سے کہا۔ میں اسے سنبھالتا ہوں۔ روزی فوراً ہی میرے عقب میں آ گئی۔ مجھے اب اس کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس کی حفاظت کرنا مجھ پر فرض تھا اور قرض بھی۔ میں نے درخت کی اوٹ سے رنجیت شرما کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ میں نے ریوالور سے نشانہ سیٹ کر لیا۔ مجھے رنجیت شرما کے سامنے آنے کا انتظار تھا۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ مجھے رنجیت شرما درخت کی اوٹ سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اس پر گولی چلا دی۔ گولی رنجیت شرما کے بازو میں لگی اور اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکل گئی۔ مارے غصے کے اس نے ہماری طرف اندھا دھند گولیاں برسانی چاہیں تو 2 گولیوں کے بعد ہی اس کا ریوالور خالی ہو گیا۔ اس نے ریوالور وہیں پھینکا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن روزی کی وجہ سے نہ جا سکا۔ رنجیت شرما نے فرار ہونے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ میری نظر میں وہ عقل کا اندھا تھا جو اپنی جیپ میں فرار ہونے کے بجائے پیدل ہی بھاگ گیا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے روزی سے پوچھا، جو مسلسل اپنا زخمی بازو تھامے ہوئے تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے جواباً کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آؤ، میں نے کہا۔ میں روزی کو لے کر جیپ کی طرف بڑھا۔ ہمیں وہاں سے نکلنے کے لیے جیپ میسر آ چکی تھی۔ رنجیت شرما کے دونوں ساتھی فرش خاک پر پڑے اپنی اپنی ٹانگیں پکڑے کر آ رہے تھے۔ میں نے روزی کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شکر تھا کہ اگنیشن میں چابی موجود تھی۔ میں نے جیپ سٹارٹ کر کے ایک جھٹکے سے آگے بڑھائی۔ جیپ کا رخ ویسے بھی مین سڑک کی طرف تھا، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ میں نے بیک مرر میں عقب کا جائزہ لیا۔ پیچھے گرد کا طوفان اڑ رہا تھا۔ میں انتہائی مہارت سے جیپ چلا رہا تھا۔ مین روڈ پر پہنچتے ہی میں نے اس کی سپیڈ میں اضافہ کر دیا۔ روزی زخمی بازو پکڑے ہوئے تھی اور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ زندگی میں کبھی اس کا ایسے حالات سے پالا پڑ سکتا ہے۔ میں نے ڈیش بورڈ کھولا تو مجھے ایک رومال مل گیا۔ میں نے رومال روزی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اپنے زخم پر باندھ لو۔ اس نے رومال لے کر اپنے زخم پر باندھ لیا۔ میں نے ایک بار پھر بیک مرر میں دیکھا تو ہمارے تعاقب میں کوئی نہیں آ رہا تھا۔ یہ لوگ کون ہیں اور پاپا سے کیا چاہتے ہیں؟ دفعتاً روزی نے میری طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ لمحاتی توقف کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، شاید کوئی کاروباری مسئلہ ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ بے یقینی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ کیوں؟ میں مستفسر ہوا۔ تمہیں یقین کیوں نہیں؟ میرا دل کہتا ہے کہ کوئی اور بات ہے، روزی نے کہا تو میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی۔ لمحاتی توقف کے بعد روزی دوبارہ مستفسر ہوئی۔ میرا خیال ہے تم جانتے ہو لیکن بتانا نہیں چاہتے۔ بتایا تو ہے کہ… اس نے میری بات صورت سے کاٹی۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں نے کندھے اچکائے لیکن خاموشی اختیار رکھی۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، اس لیے میں نے جیپ کی ہیڈ لائٹس آن کر دیں۔ سڑک پر کافی گاڑیاں آ اور جا رہی تھی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تمہارے گھر۔ اس نے ہنکاری بھری اور کہا، کیا تم میرے گھر کا راستہ جانتے ہو؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے میں کسی مناسب جگہ پر پہنچ کر یہ جیپ چھوڑ دوں گا، پھر ہم کسی سواری کے ذریعے تمہارے گھر پہنچیں گے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم پر رونق جگہ پر پہنچ گئے تو میں نے فٹ پاتھ کے قریب خالی جگہ پر جیپ روکی اور انجن بند کر دیا۔ آ جاؤ۔ کچھ ہی فاصلے پر 3-4 آٹو رکشے موجود تھے۔ ہم آٹو رکشے میں سوار ہو کر روزی کے گھر روانہ ہو گئے۔ اب اگر رنجیت شرما یا اس کا کوئی گماشتہ ہماری تلاش میں آئے گا بھی تو وہ ہماری گرد کو بھی نہ پا سکے گا۔ روزی نے ڈرائیور کو راستہ سمجھایا۔ جب ہم کوٹھی پر پہنچے تو رات کے 7:30 بج رہے تھے۔ دن بڑے تھے اور راتیں چھوٹی، اس لیے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے ڈرائیور کو وہیں رکنے کا کہا اور روزی کو لے کر جہازی سائز گیٹ کی طرف بڑھا۔ یہ ہاروے صاحب کی نئی کوٹھی تھی کیونکہ میں پہلی بار یہاں آیا تھا۔ میں نے بیل بجائی تو چند لمحوں کے بعد ستون پر نصب اسپیکر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کون؟
میں مورس، میں نے جواباً کہا۔ کون مورس؟ کس سے ملنا ہے؟ دوبارہ پوچھا گیا۔ ڈینیل بابا، دروازہ کھولو، میں ہوں روزی۔ میرے جواب دینے سے پہلے ہی روزی نے تکلیف بھرے لہجے میں کہا، او اچھا، روزی بیٹی آئی ہے، اچھا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ جواب میں ڈینیل کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی، اور پھر چٹک کی آواز کے ساتھ ہی گیٹ کا لاک کھل گیا۔ چند لمحوں کے بعد گیٹ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر نکل آیا۔ وہ بھی اینگلو انڈین تھا۔ روزی کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ عین اسی لمحے ہاروے صاحب اور ان کی مسز بھی باہر آ گئے۔ روزی کو دیکھ کر مسز ہاروے والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھیں، جبکہ ہاروے صاحب میرے پاس آ گئے۔ مورس، تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے تفکر آمیز لہجے میں دریافت کیا۔ جی ہاں، میں ٹھیک ہوں، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ روزی زخمی ہے۔ اوہو، کیا ہوا اسے؟ ہاروے صاحب کے چہرے پر تفکرات کے تاثرات چھا گئے۔ گولی لگی تھی، میں نے صراحت سے کہا، لیکن گولی اس کے بازو کو چھو کر نکل گئی، معمولی سا زخم ہے۔ ڈینیل بابا، ڈرائیور کو کرایہ دے دو۔ دفعتاً روزی نے ڈینیل سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا رکشے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہم سب اندر چلے گئے۔ ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی روزی کو صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ مسز ہاروے بھی بہت پریشان تھی۔ ہاروے صاحب نے فوراً ہی ڈاکٹر کو کال کر دیا جو آ رہا تھا۔ مسز ہاروے روزی کے ساتھ تھی اور اسے تسلی دے رہی تھی۔ اسے گولی کیسے لگی؟ اور کیا تم بھی گھوشال شرما کی قید میں تھے؟ ہاروے صاحب نے پوچھا تو میں نے اختصار کے ساتھ بتا دیا۔ ہاروے صاحب غصے سے ہونٹ بھینچ کر رہ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ پر مارا۔ 15 ہی منٹ گزرے تھے کہ ڈاکٹر اپنا میڈیکل باکس لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 35 سال تھی، رنگ قدرے سفید، وہ کلین شیپ تھا اور ہندو۔ اس کا نام دلیپ تھا اور ہاروے صاحب کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ اس نے روزی کے زخمی بازو کے بینڈیج کی اور اسے ایک انجیکشن لگایا، پھر وہ ہاروے صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاروے صاحب، زخم زیادہ گہرا نہیں، یہ 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائیں گی، فی الحال انہیں آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹر دلیپ نے کہا تو ہاروے صاحب مطمئن ہو کر سر ہلانے لگے۔ ڈاکٹر دلیپ کے جانے کے بعد مسز ہاروے میری طرف متوجہ ہوئیں۔ تمہارا شکریہ مورس بیٹا، وہ تشکر آمیز لہجے میں بولیں، تم نے میری بیٹی کی جان بچائی۔ جب اس عورت کا فون آیا تھا تو میں بے حد ڈر گئی تھی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، میں نے کھلے دل سے کہا، میری جگہ اگر کوئی بھی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، ہاروے صاحب نے کہا، باقی باتیں کھانے کے بعد ہوں گی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ایک ملازم میرے لیے نیا سوٹ لے آیا۔ شاور لینے سے میری ساری کسل مندی اور جسم کی کثافت دور ہو گئی تھی۔ میں کافی دنوں کے بعد نہایا تھا۔ نہا دھو کر نیا سوٹ پہن کر واش روم سے باہر آیا تو میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد کھانا لگ جانے کی اطلاع مل گئی تو میں ملازم کی میت میں چلتا ہوا ڈائننگ روم میں پہنچ گیا۔ پھر اس کے بعد وہاں خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ روزی کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ میری طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ میری لڑائی بھڑائی کے انداز سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئی تھی۔ مما، آپ یقین کریں، مورس دشمنوں کے ساتھ یوں لڑ رہا تھا جیسے فلموں میں ہیرو کو دشمنوں سے لڑتے دکھایا جاتا ہے۔ اچانک کھانا کھانے کے دوران روزی مسز ہاروے سے مخاطب ہوئی۔ تبھی روزی مجھ سے مخاطب ہوئی، تم فلموں میں کام کیوں نہیں کرتے؟ تم کسی ہیرو سے کم دکھائی نہیں دیتے، میرا مشورہ ہے کہ تم فلموں میں کام کرو، سب ہیروز کو پیچھے چھوڑ جاؤ گے۔ مجھے فلموں میں کام کرنے کا کوئی شوق نہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ حیرت ہے۔ پھر ہاروے صاحب نے مداخلت کی کہ ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ یہ تو آپ نے صحیح کہا پاپا، روزی قائل ہو گئی، مجھے بھی فلموں میں کام کرنے کا شوق ہے لیکن چانس ہی نہیں ملتا۔ اس کی بات پر ہم سب ہی مسکرا دیے۔ کھانا کھانے کے بعد میں اور ہاروے صاحب ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ در حقیقت میں رتن کمار کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا۔ اس دوران مجھے مناسب نہیں لگا تھا کہ میں ہاروے صاحب سے اس کے بارے میں بات چیت کرتا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی میں نے رتن کے بارے میں معلوم کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ رتن کمار کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہو۔ انہوں نے زیر لب مسکراتے ہوئے میری بات کاٹ دی۔ جی بالکل، میں نے بے ساختہ کہا۔ ہاروے صاحب نے چند لمحے خاموشی اختیار رکھی، پھر گہرا سانس لے کر بولے، جو خبر تمہیں سنانے جا رہا ہوں وہ تمہارے لیے غیر متوقع ہوگی۔ مجھے تعجب ہوا، میں سمجھا نہیں، کیسی خبر؟ خبر رتن کمار کے حوالے سے ہے، ہاروے بغور مجھے دیکھتے ہوئے بولے۔ کیا ہوا اسے؟ میں چونکا، کہیں وہ آپ کی کسٹڈی سے فرار تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، ہاروے صاحب نے نفی میں سر ہلایا، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ کیا؟ میں صوفے پر بیٹھے بیٹھے اچھل پڑا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ سچ ہے مورس، ہاروے صاحب نے لمبی سانس لے کر سر ہلایا۔ لیکن کیسے ہوئی اس کی ڈیتھ؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے استفسار کیا۔ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میں نے اسے ہسپتال پہنچایا تھا لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہارٹ اٹیک اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، ہاروے صاحب نے جواباً کہا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگیں اور میں صدمے کی حالت میں ہاروے صاحب کو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رتن کمار کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میں نے استفسار کیا، اس کی ڈیتھ کس دن ہوئی؟ 2 دن پہلے، ہاروے صاحب نے کہا، رات کے 2 بجے۔ او، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے مٹھیاں سختی سے بھینچی اور اضطراری کیفیت میں صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔
میں 2 قدم چلا اور ہاروے صاحب سے کہنے لگا، اسے نہیں مرنا چاہیے تھا انکل، آپ اسے نہ مرنے دیتے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کرنا چاہتا تھا۔ ہاروے صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ناصحانہ لہجے میں بولے، اس میں نہ تمہارا قصور ہے نہ میرا، شاید رتن کمار کی موت تمہارے یا میرے ہاتھوں نہیں لکھی تھی، گاڈ کو منظور نہیں تھا، ویسے اچھا ہے تم نے اس کے ناپاک خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگے۔ میرے دل میں خیال ابھرا کہ کہیں ہاروے صاحب مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہے، کیونکہ میں ان کے ارادے سے واقف تھا۔ ہاروے صاحب نے شاید میرے چہرے کے ذریعے میرے دل میں آئی بات پڑھ لی، تبھی انہوں نے ایک ملازم کو بلایا اور اسے کل کا اخبار لانے کو کہا۔ ملازم انگریزی اخبار لے آیا اور میں رتن کمار کے متعلق پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، معروف بزنس مین اور سماجی رہنما رتن کمار ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسے۔ تفصیل کے مطابق نصف شب انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا، انہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ انہوں نے سوگواروں میں اپنی ماں کے علاوہ ایک بیٹی چھوڑی ہے۔ خبر کے ساتھ ہی رتن کمار کی تصویر بھی تھی۔ خبر پڑھنے کے بعد میں لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 120 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگلی آنے والی قسط اس سلسلے کی آخری قسط ہوگی۔ مجھے ہاروے صاحب کے پاس رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ میں جس مقصد کے لیے انڈیا آیا تھا وہ قدرت نے خود ہی پورا کر دیا تھا، اس لیے اب میرا انڈیا میں رہنا بلا جواز تھا۔ میں جلد سے جلد اپنے وطن واپس جانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی ماں، بہن، شانزے، حیدر الماس اور بابر شدت سے یاد آ رہے تھے۔ انسان کا جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر اسے اپنا گھر اور اپنے لوگ ہی یاد آتے ہیں۔ میں نے ہاروے صاحب سے ایک فون بھی مانگ لیا تھا تاکہ میں مرینا سے بات کر کے واپس پاکستان پہنچنے کی خوشخبری دے دوں۔ فون میں سم ایکٹیو تھی اور اس نمبر کے ذریعے میں دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھے اپنے جاننے والے سے بآسانی بات کر سکتا تھا۔ ڈنر کرنے کے بعد میں نے مرینا کو کال کی۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی، پھر تیسری گھنٹی پر مرینا نے کال تو ریسیو کر لی لیکن وہ بولی کچھ نہیں۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ بے وقوف نے نمبر بھی صحیح طرح سے نہیں دیکھا تھا کہ وہ نمبر مقامی نہیں بلکہ کسی دوسرے ملک کا ہے۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو میں نے دھیمے لہجے میں کہا، ہیلو، کون؟ آئس کریم، میں نے مذاقن کہا۔ مجھے یاد ہے میں بچپن میں بھی اسے ایسے ہی تنگ کرتا تھا۔ جب میں شام کو تھکا ہارا گھر جاتا تھا اور دروازہ بجاتا تو مرینا دروازے پر آ کر پوچھتی کہ کون؟ جواباً میں کہتا تھا آئس کریم، جیسا کہ میں نے اب کہا تھا۔ شاید مرینا سمجھ گئی تھی کہ اسے فون کرنے والا اس کا بھائی علی ہے، تبھی اس کی خوشی سے معمور آواز مجھے سنائی دی، بھائی آپ کیسے ہیں اور کہاں ہیں؟ میں انڈیا میں ہوں، میں نے جواباً کہا۔ واپس کب آئیں گے؟ مرینا نے استفسار کیا۔ ہم آپ کے بغیر بہت اداس ہیں، امی بار بار آپ کا پوچھتی ہیں، شانزے بھی کئی بار آپ کا پوچھ چکی ہے، بس 10-12 دنوں میں واپس آ رہا ہوں، میں نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ کیا امی سے بات ہو سکتی ہے؟ امی سو رہی ہیں، مرینا نے بتایا۔ کہیں تو انہیں جگا دوں؟ نہیں، انہیں آرام کرنے دو، میں نے مرینا کو روک دیا۔ میں گھر آ کر ان کو سرپرائز دوں گا۔ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کے فضل سے اب بہتر ہے اور نارمل زندگی گزار رہی ہیں، مرینا نے کہا تو مجھے اپنے وجود میں سکون کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حیدر صاحب ہیں؟ میں نے حیدر الماس کے بارے میں پوچھ لیا، سوچا کہ وہ ہوں گے تو ان سے بات چیت کر لوں گا۔ نہیں بھائی، وہ بھی گھر پر نہیں ہے، وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں، مرینا نے جواباً کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے گہری سانس لی۔ شانزے کا نمبر مجھے اسی نمبر پر واٹس ایپ کر دو۔ جی ٹھیک ہے۔ مرینا سے چند باتیں کرنے کے بعد میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ 5 منٹ کے بعد میں نے واٹس ایپ آن کیا تو مرینا کا میسج آ گیا تھا۔ اس نے شانزے کا نمبر سینڈ کیا۔ میں نے شانزے کا نمبر ملایا تو دوسری طرف بیل جاتی رہی۔ چند لمحوں بعد اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، وہ محتاط لہجے میں بولی۔ کیا مس شانزے سے بات ہو سکتی ہے؟ میں نے حتی الامکان آواز بدل کر بات کی۔ جی بول رہی ہوں۔ شانزے کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ آپ کون ہیں؟ حیرت ہے آپ مجھے بھول گئی ہیں؟ میں نے جان بوجھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ سوچیں میں کون ہو سکتا ہوں؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر شانزے کی خوشی بھری آواز سنائی دی۔ ارے تم علی، شکر ہے تم نے پہچان تو لیا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری آواز تو لاکھوں میں پہچان سکتی ہوں، لیکن تم آواز بدل کر بول رہے تھے اس لیے میں پہچان نہ پائی، شانزے نے جواباً کہا۔ جواباً میں بھی ہنس پڑا۔ کیسی ہو شانزے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، شانزے نے کہا۔ میرا نمبر کس سے لیا؟ شاید مرینا سے لیا ہوگا، کیونکہ میں نے اس سے کہا تھا کہ جب بھی علی سے رابطہ ہو تو اسے میرا نمبر دے دینا۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ واپس کب آ رہے ہو؟ شانزے نے استفسار کیا۔ بہت جلد، میں نے کہا اور اختصار کے ساتھ ساری بات بتا دی۔
مجھے روزینہ کی موت کا بے حد دکھ ہے، شانزے افسردہ لہجے میں بولی، لیکن اس کا قاتل بھی اذیت ناک موت کا شکار ہوا ہے۔ ہاں، میں نے کہا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا۔ خیر تم سناؤ، تمہارے بابا ابھی تک لندن میں ہیں یا؟ بابا تو ابھی تک لندن میں ہی مفرور ہیں۔ شانزے نے میری بات کاٹ دی، اور مستقبل قریب میں بھی ان کے آنے کے کوئی چانسز نہیں۔ تو کیا تمہارے بابا کے بغیر ہماری شادی ہو جائے گی؟ میں نے شوق لہجے میں پوچھا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں شانزے کے جواب کا منتظر تھا۔ پتہ نہیں۔ لمحاتی توقف کے بعد شانزے نے جواب دیا تو میں کہا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، خیر یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ میری بات مکمل ہوتی، دفعتاً کھڑکی کا شیشہ چھناکے کی آواز کے ساتھ ہی چکنا چور ہوا، اور ایک گولی سنسناتی ہوئی آواز کے ساتھ میرے سر سے 3-4 انچ سے گزرتی ہوئی بیڈ کراؤن میں پیوست ہوئی۔ میں ایک بار پھر بال بچ گیا تھا۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کھڑکی پر ایک پردہ ایک سائڈ پر سرکا ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت میں نے کھڑکی کی طرف توجہ نہیں دی تھی، اور مجھے ٹارگٹ کرنے والے نے شاید اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا۔ بیڈ کھڑکی کے بالکل ہی سامنے تھا، اور کھڑکی کی دوسری طرف سے بیڈ پر بیٹھے یا سوئے وجود کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ اگلے ہی پل صورتحال کو سمجھتے ہوئے میں نے کلابازی کھاتے ہوئے قالین پر چھلانگ لگا دی تھی، اور عین اسی لمحے ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی دوسری گولی بیڈ کراؤن میں لگی تھی، جہاں ایک لمحہ پہلے میں موجود تھا۔ قالین پر گرتے ہی میں سانپ کی طرح تیزی سے رینگتا ہوا کھڑکی والی دیوار کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی پل فضا میں گولیاں چلنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے 2 گروپوں میں اچانک جنگ چھڑ گئی ہو۔ قدرت کو میری زندگی مقصود تھی، اس لیے میں بچ گیا تھا۔ دیوار کے پاس پہنچتے ہی میں دیوار کے ساتھ چپک کر بیٹھ گیا۔ فون آن تھا، اور دوسری طرف سے شانزے مترشح ہو کر پوچھ رہی تھی، علی تم ٹھیک ہو؟ یہ گولیاں چلنے کی آوازیں کیسی ہیں؟ علی کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ علی پلیز جواب دو۔ میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں، میں نے سیل فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔